الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور آج کے درس میں حیض سے متعلقہ احکام کی احادیث پیش کی جا رہی ہیں۔ باب نمبر 19، باب اقبال المحیض و ادبارہ۔ وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَىٰ عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ السُّفْرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّىٰ تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ۔ وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن۔ حدیث نمبر 320۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي۔ باب لا تقضي الحائض والصلاة۔ وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة۔ حدیث نمبر 321۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت، فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله۔ باب نمبر 19، باب اقبال المحیض و ادبارہ۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حیض کے احکام بیان فرما رہے ہیں کہ حیض کی علامتیں کیا ہیں، حیض کے منقطع ہونے اور طہور کی علامتیں کیا ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احناف کے نزدیک حیض کے انقطاع یعنی ختم ہونے کی علامت یہ ہے کہ انقطاع واقع ہو جائے، یعنی سلسلہ یہ ختم ہو جائے اور حیض کے زمانے یا حیض کی عادت میں خون نہ آئے، یہ انقطاع کی علامت ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 320 ذکر فرما رہے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن محمد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبداللہ بن محمد نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے فرمایا حدثنا سفیان نے ہم کو یہ حدیث بیان کی ہشام سے، وہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں۔ عن عائشہ، عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش یہ خاتون مستحاضہ یعنی حالت استحاضہ میں رہتی تھی۔ فسألت النبی، تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا ذالک عرق، یہ ایک رگ کی وجہ سے، ولیست بالحیضہ، یہ حیض کا خون نہیں ہے۔ فاذا اقبلت الحیضہ، جب حیض آ جائے تو تم نماز کو چھوڑ دو، اور جب وہ ختم ہو جائے تو تم غسل کرو اور نماز پڑھو۔ تو استحاضے کے احکام بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں نماز معاف نہیں ہے، نماز ادا کرنا یہ ذمے میں باقی رہے گا۔
البتہ نفاس اور حیض کی حالت میں نماز معاف ہے۔ باب لا تقضی الحائض الصلاۃ، باب نمبر 20، یعنی حائضہ عورت نماز کی قضا نہیں کرے گی، یعنی نماز معاف ہے۔ البتہ روزوں کی قضا ضروری ہے، یعنی روزے ادا نہیں کیے جائیں گے بلکہ اس کی قضا واجب ہے۔ وقال جریر و ابو سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدع الصلاۃ، حضرت جابر اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تدع الصلاۃ، حائضہ عورت نماز کو چھوڑ دے گی۔ حدیث نمبر 321، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادۃ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو موسیٰ بن اسماعیل نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو حمام نے یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا حدثنا قتادہ، قتادہ نے ہم کو یہ حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا حدثتنی معاذہ، معاذہ نے یہ حدیث بیان کی، ان امرأۃ قالت لعائشہ، کہ ایک خاتون نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اتجزی احدانا صلاتہا، بعض روایتوں میں تقضی کے الفاظ ہیں، اتجزی احدانا صلاتہا، کیا ہم میں سے کسی خاتون کے لیے اس کی نماز کافی اذا طہرت، وہ جب وہ پاک ہو جائے، فقالت، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاتون یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ حالت حیض میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہے کیا وہ اس کی قضا کرے گی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا احروریۃ انتی، کیا تم حروریہ ہو یعنی خارجی ہو، کننا نحید یعنی خوارج کے پاس، یعنی حالت حیض کی نماز بھی بعد میں قضا کرنا فرض ہے ان کے پاس، یہ جمہور کے مسلک کے خلاف ہے۔ فقالت احروریۃ انتی، کیا تم خارجی ہو، کننا نحید مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا یأمرنا به، او قالت فلا نفعل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم یعنی امہات المؤمنین، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حائضہ ہوتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے، یا آپ نے یہ فرمایا کہ فلا نفعلہ، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی نہ ادا نہ قضا۔ اس حدیث میں بات ذکر کی گئی ہے کہ ایک عورت نے، ایک خاتون نے سوال کیا، قتادہ نے بیان کیا اس عورت کا نام معاذہ ہے جو اس حدیث کی راویہ ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا تم حروریہ ہو؟ حروریہ میں حرورہ کی طرف نسبت ہے، یہ حروریہ کا جو لفظ ہے حرورہ کی طرف یہ منسوب ہے، یہ کوفہ کے قریب ایک بستی ہے، اس جگہ سب سے پہلے خوارج کا اجتماع ہوا تھا، خارجی جو فرقہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کلام کے معنی یہ ہے، ان کے یہ کہنے کا مطلب ہے کہ کیا تم خارجیہ ہو، کیونکہ خوارج کی ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ ایام حیض میں عورت کی جو نمازیں فوت ہو جائیں طہر کے بعد ان نمازوں کی قضا کرنا واجب ہے، اور یہ اجماع کے خلاف ہے۔ فقہاء احناف نے کہا ہے کہ حائضہ عورت نماز کے وقت میں صاف اور پاک جگہ بیٹھ جائے اور جتنی دیر نماز پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر وہاں بیٹھ کر تسبیح اور تحلیل اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، مستحب ہے۔ باب نمبر 21، باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، حدیث نمبر 322، حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمة عن زینب ابنة ابی سلمة حدثته ان ام سلمة قالت حیضت وانا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم في الخمیلة فانسللت فخرجت منها فاخذت ثياب حیضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انفست؟ قلت نعم، فدعاني فادخلني معه في الخمیلة
قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة۔ باب نمبر 21، باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، حائضہ عورت کے ساتھ آرام کرنے کا بیان، سونے کا بیان، جبکہ وہ حیض کے لباس میں ہو، حیض کے کپڑے میں ہو۔ یعنی شریعت میں یہ جائز ہے، یعنی اگر کوئی خاتون حائضہ ہے اور اس کا شوہر اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہے تو آرام کر سکتا ہے، لیکن مباشرت کرنا، ازدواجی تعلقات قائم کرنا یہ حرام ہے۔ حدیث نمبر 322، حدثنا سعد بن حفص، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو سعد بن حفص نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو شیبان نے حدیث بیان کی، وہ یحییٰ سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں، ابو سلمہ زینب سے روایت کرتے ہیں، یعنی زینب ابنت ابی سلمہ، یعنی جو ابو سلمہ کی بیٹی ہے ان سے روایت کرتے ہیں۔ حدثتہ، انہوں نے ان کو یہ حدیث بیان کی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، میں وہاں سے نکلی اور بستر سے نکل گئی، یعنی وہاں سے اٹھی اور بستر سے نکل گئی، پھر میں نے اپنے حیض کے کپڑے لے کر ان کو پہنا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم کو نفاس آ گیا؟ میں نے کہا جی ہاں، بس آپ نے مجھے بلایا اور اپنے ساتھ چادر میں آپ نے یعنی داخل فرما لی، یعنی چادر میں آپ اپنے ساتھ شامل فرما لی۔ فادخلنی معه، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھ کو بلائے، حضرت ام سلمہ فرما رہی ہیں، اور اپنے ساتھ یعنی آپ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ کو اپنے ساتھ چادر میں شامل فرما لیے۔ قالت، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، وحدثت، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مجھ کو انہوں نے بیان کیا ام سلمہ نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کان یقبلها، کہ ان کو چومتے تھے، بوسہ دیتے تھے، وہ صائم، جبکہ روزے کی حالت میں آپ ہوتے تھے، وکنت اغتسل انا والنبی، اور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی برتن سے غسل جنابت کرتے تھے۔ تو اس حدیث پاک میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ حائضہ عورت شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، آرام کر سکتی ہے، اور شوہر حائضہ عورت کے ساتھ، آدمی حائضہ عورت کے ساتھ رہ سکتا ہے، سو سکتا ہے، لیکن ازدواجی تعلقات قائم کرنا حرام ہے۔ یہودیوں کے پاس حائضہ عورت کو وہ لوگ بالکل گھر کے باہر کر دیتے، گھر میں نہیں رکھتے، بالکل علیحدگی اختیار کرتے، تو شریعت میں یہ چیز نہیں ہے، شریعت میں حائضہ عورت کے ساتھ رہنا جائز ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ باب نمبر 22، باب من اخذ ثیاب الحیض سوا ثیاب الطہر، حدیث نمبر 323، حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب ابنة ابي سلمة عن ام سلمة قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حيضت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقالت انفستي فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة۔ باب نمبر 22، یہ بیان ہے ان خواتین کے متعلق جو طہر کے کپڑوں کے سوا علاوہ حیض کے لیے علیحدہ کپڑے استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ اگر کوئی خاتون حیض کے لیے اگر الگ کپڑے استعمال کرنا چاہتی ہے تو یہ بھی جائز ہے شریعت میں۔ اس باب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جس عورت نے عام لباس کے علاوہ حیض کے کپڑے تیار کیے، باب سابق کے ساتھ اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ دونوں ابواب میں حیض کے کپڑوں کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 323، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو معاذ بن فضالہ نے یہ حدیث بیان کی، قال، انہوں نے کہا حدثنا ہشام نے ہم کو حدیث بیان کی، وہ یحییٰ سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو سلمہ سے، ابو سلمہ زینب سے روایت کرتے ہیں، زینب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، قالت، انہوں نے کہا، حضرت ام سلمہ نے کہا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، حیض، میں اچانک حائضہ ہو گئی،
فانسللت تو میں وہاں سے اٹھی، فاخذت ثیاب حیضتی تو میں اپنے حیض کے کپڑے لے لی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کیا تم حائضہ ہوگی؟ تو میں نے کہا ہاں، فدعانی بس آپ مجھ کو بلائیں، فضطجعت معه بس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لیٹ گئی، فی الخمیلہ اسی چادر میں۔ حدیث باب نمبر 23، باب شہود الحائض العیدین ودعوۃ المسلمین ویعتزلن المصلی۔ حدیث نمبر 324، حدثنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ایوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن في العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن اختها وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 وكانت اختي معه في 6 قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت اختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول تخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض، فقالت أليس تشهد عرف وكذا وكذا. باب نمبر 23، باب شہود الحائض العیدین، حائضہ عورت کا عیدین یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں عیدگاہ میں حاضر ہونا اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہونے کا بیان ہے۔ وَيَعْتَزِلْنَا، لیکن وہ خواتین جو حائضہ ہیں، ناپاک ہیں، وہ عیدگاہ سے علیحدہ رہیں، یعنی نماز نہیں پڑھیں گی، خالی مصلیوں کے ساتھ رہیں گی۔ اس باب میں بیان کیا گیا ہے کہ حائضہ عورت عیدین اور مسلمانوں کی دعا کے مواقع پر حاضر ہوں گی اور عیدگاہ یا مسجد سے باہر بیٹھیں گی۔ ان دونوں ابواب میں مناسبت یہ ہے کہ دونوں باب حیض کے احکام پر مشتمل ہیں، یا یہ کہ حیض کے کپڑے تیار کرنا بھی عبادت ہے، اور عیدگاہ اور مسلمانوں کی دعا کے مواقع میں حاضر ہونا بھی عبادت ہے، یعنی دعاؤں کی محفل میں وہ جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 324، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن سلام نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ اخبرنا عبد الوہاب نے ہم کو خبر دی ایوب سے، وہ حفصہ سے روایت کرتے ہیں۔ ایوب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کنا نمنع، کہ ہم نوجوان کنواری عورتوں کو، لڑکیوں کو عیدگاہ میں جانے سے منع کرتی تھی۔ بس ایک عورت آئی اور وہ قصر بنی خلف میں قیام کی۔ بنی خلف جو ایک قبیلہ ہے، اس کے محل میں اتری، قیام کی۔ اس نے اپنی بہن سے حدیث روایت کی۔ اس کی بہن کا خاوند شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شریک رہا تھا، یعنی اس خاتون کے شوہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 12 غزوات میں شریک تھے، اور میری بہن نے اپنی شوہر کے ساتھ 6 غزوات میں، اور میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 غزوات میں شریک تھی۔ اس نے کہا ہم زخمیوں کی یعنی ہم تیمارداری کرتے تھے، زخمیوں کا ہم علاج کرتے تھے اور بیماروں کی تیمارداری کرتی تھی۔ پھر میری بہن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آیا ہم میں سے کسی پر کوئی حرج ہے جب اس کے پاس چادر نہ ہو تو وہ گھر سے نہ نکلے؟ آپ نے فرمایا اس کی سہیلی اس کو چادر پہنا دے اور وہ نیکی اور مسلمانوں کی دعا کے مواقع پر حاضر ہو۔ پھر جب حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ پر میرے والد فدا ہو، قربان ہو، اور وہ جب بھی آپ کا ذکر کرتی تھی تو کہتی تھی ہاں آپ پر میرے والد فدا ہو، قربان ہو۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے نوجوان عورتیں اور پردہ دار یعنی پردہ نشین خواتین گھر سے نکلیں، یا نوجوان پردہ نشین باحجاب عورتیں اور حید والی عورتیں گھروں سے نکلیں اور نیکی اور مسلمانوں کی دعاؤں کے موقع پر حاضر ہوں
اور حید والی عورتیں عیدگاہ سے باہر رہیں۔ حضرت حفصہ بیان کرتی ہیں میں نے قالت حفصۃ، حضرت حفصہ نے کہا فقلت، بس میں نے کہا، حید والی عورتیں، اس خاتون نے کہا کیا وہ میدان عرفات اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی؟ یعنی حضرت حفصہ نے اس خاتون سے، اس راویہ سے پوچھا کیا حائضہ عورت بھی عیدگاہ جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تعجب کی بات کیا ہے، کیا وہ عرفہ میں نہیں جاتی؟ یعنی اگر کوئی خاتون حج کے لیے اگر نکلی ہے، حج کے ارادے سے، اور دوران حج کے مناسک کے دوران اگر اس کو حیض آ جائے، اگر وہ حائضہ ہو، تو کیا وہ میدان عرفہ، مزدلفہ، منا میں قیام نہیں کرتی، وہاں پر حاضر ہوتی؟ تو اس طرح عیدگاہ بھی وہ جا سکتی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گی، دعا میں شامل رہیں گی۔ اس حدیث میں عواتق کا لفظ ہے، یہ عاتقہ کی جمع ہے، اس کے معنی نوجوان عورت جو اپنے گھر میں پردے سے رہتی ہو۔ ابو زید نے کہا عاتقہ وہ ہے جو غیر شادی شدہ ہو۔ ثابت نے کہا عاتقہ کنواری لڑکی ہے جو شوہر کے پاس نہ گئی ہو۔ ثعلب نے کہا ہے اس کو عاتقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ماں باپ کی خدمت سے آزاد کر دیا گیا ہو اور ابھی تک خاوند کے پاس نہ گئی ہو۔ قصر بنی خلف، یہ بصرہ کا ایک مکان ہے جو طلحہ بن عبداللہ بن خلف الخزاعی کی طرف منسوب ہے۔ خیر کے مواقع پر حاضر ہونے کا مطلب یعنی سماع حدیث کی مجلس، یعنی کوئی درس اگر چل رہا ہے جس میں کوئی دینی معلومات دیے جا رہے ہیں تو ایسی محفلوں میں خواتین جا سکتی ہیں، اور مریضوں کی عیادت کر سکتی ہے۔ دعائیں مسلمانوں کی دعاؤں اور نماز جمعہ، نماز عیدین، نماز استسقاء کے مواقع پر حاضر ہونے اور مسلمانوں کی دعا پر آمین کہنے کی اس میں ترغیب دی گئی۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید کے لیے خواتین کے عیدگاہ میں جانے کے متعلق ائمہ اربعہ کا کیا موقف ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حائضہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ترک نہ کرے، یعنی حیض کی حالت میں نماز معاف ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی عورت، لیکن اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، اللہ کی تسبیح پاکی بیان کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتے ہیں۔ وہ محافل خیر اور مجالس ذکر میں حاضر ہو، لیکن مسجد کے اندر داخل نہ ہو۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی فرماتے ہیں، المحلب نے کہا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیض سے پاک عورتیں اور حیض والی عورتیں عیدین میں اور مسلمانوں کی جماعت میں حاضر ہوں، اور حیض والی عورتیں عیدگاہ سے باہر رہیں، وہ دعا میں شامل ہو اور آمین کہیں، اور یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حائضہ کا مسجد میں جانا جائز نہیں، وہ اس کے علاوہ دیگر مقامات پر جا سکتی ہے، اور وہ عبادت کے مواقع پر حاضر ہونے کے لیے عاریتاً کپڑے لے کر پہن سکتی ہے، یعنی کسی کے پاس سے بدل لے کر، اور عورتوں کا غزوات میں جا کر زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا جائز ہے، خواہ وہ غیر محرم ہو، لیکن غیر محرم کے پاس حجاب کے ساتھ جائیں یا کسی اور کو مرہم پٹی کے لیے کہیں۔ لیکن یہ جو حکم ہے یہ عہد رسالت حضور علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ بس اس وقت اضطرار کی کیفیت تھی اور اتنے مرد میسر نہیں تھے، اور اب جب کہ مردوں کی کثرت ہے تو اب خواتین کا اجنبی مردوں کی مرہم پٹی اور تیمارداری کرنا جائز نہیں ہے، البتہ بیمار اور زخمی عورتوں کی مرہم پٹی اور تیمارداری عورتیں کر سکتی ہیں۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہاسپٹلس یعنی دواخانوں میں مردوں کے علاج کے لیے یا ان کو دوا وغیرہ دینے کے لیے مرد حضرات ہی رہیں، یہ بہتر ہے،
اور خواتین کے لیے خواتین۔ علامہ ابن بطال فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کی حدیث کو قبول کرنا جائز ہے، کیونکہ اس خاتون نے کہا ہم زخمیوں کو دوا دیتے تھے، زخمیوں کا علاج کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیے ہوئے اعمال کی خبر دینا جائز ہے، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کی خبر نہ دی ہو، اور اس صحابی سے حدیث کو نقل کرنا جائز ہے جس کا نام معلوم نہ ہو۔ علامہ یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ جو عورتیں بناؤ سنگار نہ کریں ان کا عیدین میں جانا جائز ہے، اور اس حدیث کا انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ زمانہ بے راہ روی کے مفسدات سے محفوظ تھا، اور اس زمانے میں عورتوں کے مساجد میں جانے سے بہت سے فتنوں کا اندیشہ اور خرابیوں کا خطرہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے اس بناؤ سنگار کو دیکھ لیتے جس کو انہوں نے آپ کے بعد ایجاد کر لیا ہے تو ان کو مساجد میں جانے سے اس طرح منع فرما دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو مساجد میں جانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم۔ ہمارے اصحاب کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ ممانعت تنزیہاً ہے یا تحریماً ہے، یعنی کراہت تنزیہی ہے یا تحریمی ہے۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقدمین کا عیدین کی نماز کے لیے خواتین کے جانے میں اختلاف ہے، ایک جماعت کے نزدیک ان کا جانا واجب ہے، ان میں حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان میں سے بعض نے ان کو منع کیا ہے، یہ عروہ اور قاسم ہے، اور بعض نے جوان عورت کو عیدگاہ جانے سے، مساجد میں جانے سے روکا ہے، منع ان کے غیر کو منع نہیں کیا، اور بعض نے گھومنے پھرنے والی عورتوں کو اجازت دی، اور یہ عروہ، قاسم اور یحییٰ بن سعید ہے، اور یہی امام مالک اور امام ابو یوسف کا مذہب ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس میں مختلف ہے۔ ایک بار انہوں نے عیدین کی نماز کے لیے اجازت دی اور دوسری بار منع کیا، اور امام طحاوی نے کہا ابتدائی اسلام میں ان کو نماز عیدین کے لیے گھروں سے نکلنے کا حکم دیا گیا تھا تاکہ دشمنوں کی نظروں میں مسلمانوں کی کثرت ہو۔ دوسروں نے کہا اس کی تحقیق کے لیے تاریخ کی ضرورت ہے، اور عورتوں کی کثرت اس قسم سے نہیں ہے جس سے دشمنوں کو ڈرایا جائے۔ حافظ زین الدین عبد الرحمن بن شہاب ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں حائضہ کو جو عیدگاہ سے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ عیدگاہ مسجد ہے، اور حائضہ کا اس میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، رکنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے بعض اصحاب کے کلام سے اسی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ نے اسی طرح اپنی کتاب میں انہوں نے ذکر فرمایا، اور ان کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ عیدگاہ مسجد نہیں ہے، اور جنوبی اور حائضہ اس میں قیام کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، اور حدیث میں جو حائضہ کو عیدگاہ سے نکلنے کا حکم دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے والوں کے لیے وسعت اور گشادگی ہو، لیکن اس توجیہ پر یہ اعتراض ہے کہ حائضہ کا دوسری خواتین سے مجالس میں متمیز ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، عورتوں کا مردوں سے مجلس میں الگ اور متمیز علیحدہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ عورتوں اور مردوں کے اختلاط سے کئی مفاسد کے، کئی خرابیوں کے واقع ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عیدین کے دن، یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ عیدین کے دن عیدگاہ مساجد کے حکم میں ہو، یعنی خاص طور پہ عید کے دن عیدگاہوں کا حکم مسجد کا حکم ہے، کیونکہ اس دن اس میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے بخلاف دوسرے دنوں کے۔ اور زیادہ ظاہری ہے کہ حائضہ کو جو عیدگاہ سے نکلنے کا حکم دیا ہے وہ صرف نماز کے وقت کے ساتھ مخصوص ہے، تاکہ جو عورتیں حیض سے پاک ہیں ان کو نماز پڑھنے میں تنگی اور دشواری نہ ہو۔ پھر خطبہ سننے کے وقت حائضہ عورتیں طاہرات کے ساتھ مل کر بیٹھ سکتی ہیں، پاک عورتوں کے ساتھ۔ اس حدیث میں عورتوں کو عید کی نماز میں حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ نیکی کا موقع اور عبادت کا موقع اور مسلمانوں کی دعا کی جگہ ہے۔ اب یہ اس حدیث کو لانے کا مقصد، اس باب کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حائضہ عورت عیدگاہ میں داخل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ حفصہ بنت سیرین نے اس کا انکار کیا تو حضرت ام عطیہ نے اس کے جواب میں کہا کہ حائضہ میدان عرفات میں اور فلاں جگہ پر جاتی ہیں، ان کی مراد یہ تھی کہ وہ وقوف مزدلفہ کے لیے مزدلفہ میں جاتی ہیں، شیاطین کو کنکریاں مارنے کے لیے مینا میں جاتی ہیں، اور حائضہ طواف بیت اللہ کے سوا
وہ تمام کام کرتی ہے جو حج کرنے والے کرتے ہیں۔ اسی طرح حائضہ عیدین کے مجمع میں بھی جائے گی، کیونکہ وہ بھی اہل دعا اور اہل ذکر میں سے ہیں، لہذا اس کے لیے عیدین کی نماز کے موقع پر جانا جائز ہے۔ رہا اس کا عیدگاہ میں داخل ہونا، تو ہمارے اصحاب نے یہ وضاحت کی ہے کہ عیدگاہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، عید کے دن نہ کسی اور دن، عیدگاہ ہے، مسجد ہے۔ جنوبی شخص اور حائضہ عورت عیدگاہ میں داخل ہو سکتے ہیں، عیدگاہ میں بیٹھ سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں نہیں جا سکتے۔ علامہ ابن رجب حنبلی نے یہ فرمایا ہے کہ خواتین نماز عید کے لیے جا سکتی ہیں، اور چونکہ ان کے نزدیک عیدگاہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے، اس کے بعد حنابلہ کے بعد، اس لیے حید والی خواتین بھی عیدگاہ میں داخل ہو سکتی ہیں اور وہاں طاہرات کے ساتھ مل کر بیٹھ سکتی ہیں۔ علامہ بدر الدین محمد بن احمد عینی حنفی، علامہ عینی فرماتے ہیں، ابن المبارک سے روایت ہے کہ میں آج کل خواتین کے عید کے لیے نکلنے کو مکروہ قرار دیتا ہوں، اور اگر کوئی عورت ضرور نکلنا چاہے تو بغیر زینت کے 2 سادہ چادروں میں نکلے، اور اس کا شوہر چاہے تو اس کو منع کر سکتا ہے۔ اور ثوری سے روایت ہے کہ ان کا آج کل نکلنا مکروہ ہے۔ علامہ عینی فرماتے ہیں، آج کل فتویٰ اسی پر ہے کہ ان کا نکلنا مطلقاً ممنوع ہے، خصوصاً یعنی ایسے علاقوں میں جہاں پر فتنے کا خوف زیادہ ہو، شہری علاقوں میں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ موجودہ حالات اور فتنوں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے خواتین کا عیدگاہوں کی طرف جانا، عیدگاہ میں جا کے نمازیں ادا کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ عیدین کی نماز واجب ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر عورت کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کسی سہیلی سے مانگ لے۔ علامہ قرطبی نے کہا اس سے عیدین کی نماز کے وجود پر استدلال صحیح نہیں ہے، یعنی دلیل پیش کرنا، اس سے مقصود نماز کی عادت ڈالنا ہے اور نیکی میں شریک کرنا ہے اور شعار اسلام کا اظہار کرنا ہے۔ القشیری نے کہا اس وقت اہل اسلام بہت کم تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبادت کرنے کے لیے کسی سے کپڑے مانگ کر پہننا جائز ہے بطور بدل کے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کی حدیث کو قبول کرنا جائز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اعمال کیے جاتے تھے ان کو نقل کرنا، بیان کرنا اور ان کو قبول کرنا جائز ہے، خواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر نہ دی ہو۔ اگر زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے مرد دستیاب نہ ہو، یعنی زخمیوں کے علاج کے لیے، معالجے کے لیے مرد حضرات موجود نہ ہو یا کم ہو، تو ایسی صورت میں خواتین سے یہ خدمت لینا جائز ہے۔ اس حدیث سے پردے کا وجوب ثابت ہوا، اور خواتین کا بغیر چادر اوڑھے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، یعنی بالغ لڑکیوں کا، خواتین کا، یعنی چادر اوڑھے بغیر، برقعے کے بغیر باہر نکلنا جائز نہیں ہے، حرام ہے شریعت میں۔ خواتین کو عیدگاہ کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے تاکہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، اور نہ وہاں نماز پڑھنی چاہیے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ جائز ہے، امام شافعی کے نزدیک اس ممانعت میں تنزیہ اور تحریم کے 2 قول ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مطلقاً ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث میں حیض والی عورتیں عیدگاہ سے نکل جائیں۔ علامہ کرمانی نے فرمایا یہ امر وجوب کے لیے، اور ان کا عیدگاہ کے لیے نکلنا اور ان کا عیدین کے لیے نکلنا اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہونا مستحب ہے۔ حالانکہ علامہ نووی نے کہا ہے کہ صحیح ہے کہ ان کا عیدگاہ سے نکلنا واجب نہیں ہے۔ باب نمبر 24، باب اذا حاضت فی شہر 3 حیض وما يصدق النساء فی الحیض والحمل وفیما يمکن من الحیض لقول اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن۔ باب نمبر 24، یہ بیان ہے اس بات کا کہ جب کسی عورت کو ایک ماہ میں 3 حیض آ جائے، 3 مرتبہ، اور حیض اور حمل میں عورتوں کی جو تصدیق کی جاتی ہے، جو بات مانی جاتی ہے، اور ان کے حیض کو صورت پر محمول کیا جاتا ہے جو ممکن ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
ولا یحل لہن، اور عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارحام میں جو پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، یعنی اگر حاملہ ہے تو اس کا اظہار کر دیں۔ اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی عورت کو 1 ماہ میں 3 حیض آ جائیں تو اس کا کیا حکم ہے، اور اس کے حیض کی تکرار کو جو صورت ممکن ہو اس پر محمول کیا جائے گا۔ امام طبرانی نے سند صحیح کے ساتھ زہری سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ارحام میں حمل یا حیض جس کو بھی پیدا کیا ہے، عورتوں کے لیے اس کو چھپانا جائز نہیں ہے تاکہ ان کی عدت پوری ہو سکے۔ امام ماتریدی نے فرمایا، لکھا ہے کہ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ اس آیت سے مراد ہے وہ حمل اور حیض کو نہ چھپائیں۔ حیض کی جگہ رحم ہے، اور جب حمل ہو جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے تو وہ حیض کے خون کو نکلنے سے روک دیتا ہے، یعنی حالت حمل میں حمل قرار پانے کے بعد حیض نہیں آتا۔ زمانے جاہلیت میں عورتیں حمل کو چھپا لیتی تھیں تاکہ اس بچے کو اور کسی اور کی طرف منسوب کر سکیں، تو اسلام میں ان کو اس فعل سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِّن بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّن يُرْضَى دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ صُدِّقَتْ۔ حضرت علی اور شریح سے ذکر کیا جاتا ہے کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر عورت اپنے گھر کے افراد میں سے کوئی ایسا گواہ لے آئے جو اس کے احوال کو جانتا ہو اور جس کا دین پسندیدہ ہو، جو دیندار ہو، کہ اس کو 1 ماہ میں 3 حیض آ گئے ہیں تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اس تعلیق کی اصل یہ حدیث ہے، یہ پوری تفصیل بتا رہے ہیں۔ عامر بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقدمہ پیش کیا، کیس جو اس کو طلاق دے چکا تھا۔ اس عورت نے کہا مجھے 1 ماہ میں 3 حیض آ چکے ہیں۔ حضرت علی نے شریح سے کہا تم ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ شریح نے کہا امیر المومنین آپ یہاں موجود ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تم ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ شریح نے پھر کہا امیر المومنین آپ یہاں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ تب شریح نے کہا اگر اس کے گھر میں اس کے احوال کو جاننے والا ایسا فرد گواہی دے جس کا دین اور امانت پسندیدہ ہو، اور وہ یہ کہے کہ اس کو 3 حیض آ چکے ہیں اور ہر حیض کے بعد اس کا طہر گزر چکا ہے جس میں نماز پڑھتی تھی، تو اس کا دعویٰ قبول کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قالون، یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے تم نے اچھا فیصلہ کیا، یعنی ایسے مسائل خواتین کے یعنی پرسنل جو مسائل ہے اس کے بارے میں اس کے گھر کے جو افراد ہیں، دیندار افراد، کسی ایک فرد کی گواہی کو قبول کیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا 1 ماہ میں 3 حیض کا آنا ممکن ہے؟ اس کے متعلق ائمہ 4 کا کیا اختلاف ہے اور ان کی کیا رائے ہے، اس کی تفصیل۔ 1 ماہ میں 3 حیض گزرنے کے دعوے کے متعلق ائمہ 4 کے مذاہب۔ اگر کوئی خاتون یہ دعویٰ کرے، کسی عورت کو اگر طلاق دے دی گئی اور 1 مہینے کے بعد وہ یہ کہے کہ 1 مہینے میں 3 مرتبہ اس کو حیض آ چکا ہے، تو کیا اس کی بات مانی جائے گی یا نہیں؟ اس کے بارے میں ائمہ 4 کیا فرماتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام مالک نے بھی اس کے مثل کہا ہے کہ اگر مطلقہ یہ کہے کہ مجھے 1 ماہ میں 3 حیض آ گئے ہیں تو عورتوں سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر اس کے نزدیک یہ ممکن ہو تو اس عورت کی تصدیق کر دی جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ جب عورت یہ دعویٰ کرے کہ 2 ماہ سے کم میں اس کی عدت پوری ہو گئی اور وہ ان عورتوں میں سے ہو جن کو حیض آتا ہے تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ عادتاً ممکن نہیں ہے کہ کسی عورت کا حیض اور طہر دونوں کم از کم مدت کے ہوں، کیونکہ جب حیض اکثر مدت کا ہو تو طہر کم از کم مدت کا ہوتا ہے، اور جب حیض کم از کم مدت کا ہو تو طہر اکثر مدت کا ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد نے یہ کہا ہے کہ 39 دن سے کم میں اس عورت کے دعوے کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کے نزدیک حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے اور طہر کی کم از کم مدت 15 دن ہے۔ یعنی صاحبین کے پاس یہ دعویٰ اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ 39 دن گزرے ہوں،
کیونکہ ایک طہر کی جو مدت ہے کم از کم ان کے پاس 15 دن ہے، تو اگر 2 طہر اگر آ جائیں گے تو اس میں 30 دن ہوئے، تو اور حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے، 3 حیض کے 9 دن ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر کوئی مطلقہ عورت اگر یہ کہے کہ ایک مہینے میں 3 مرتبہ اس کو حیض آ چکا ہے تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہے صاحبین کے پاس۔ ہاں اگر یہ 39 دن کے بعد وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے تو اس کے دعوے کو مانا جا سکتا ہے۔ امام شافعی نے کہا ہے کہ 32 دنوں سے زیادہ میں اس کے دعوے کی تصدیق کی جائے گی۔ 32 دن سے زیادہ کی مدت میں اگر وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے، یعنی 33 دن میں یہ کہہ رہی کہ 3 حیض آ چکے ہیں تو اس کی بات مانی جائیں گی۔ 32 سے کم دن میں اگر کہہ رہی تو نہیں مانی جائیں گی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی تو اس کے طہر میں 1 ساعت رہتی تھی، اس کو 1 دن حیض آیا اور 15 دن طہر کے گزرے، پھر اس کو 1 دن حیض آیا اور 15 دن طہر کے گزرے، پھر تیسرے حیض کا خون آیا تو اس کی عدت پوری ہو گئی۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 32 دن سے زیادہ کا اگر عرصہ ہو تو 3 حیض کا آنا اس میں ممکن ہے۔ اس سے کم میں اگر وہ دعویٰ کرے گی تو اس کا دعویٰ معتبر نہیں۔ علامہ زین الدین عبد الرحمن بن شہاب ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن مبارک، نخعی اور اسحاق بن راہوے نے کہا ہے کہ اگر مطلقہ عورت یہ کہے کہ اس کو 1 ماہ میں 3 حیض آ چکے ہیں تو اس عورت کی تصدیق کی جائے گی، اور یہ اکثر فقہا کا مذہب ہے۔ ان میں امام مالک، امام احمد اور امام اسحاق وغیرہ میں، اور یہ قول 2 قاعدوں پر مبنی ہے۔ اول یہ کہ الاقراء میں اختلاف ہے، قرآن میں جو لفظ استعمال کیا گیا ثلاثۃ قروء میں اختلاف ہے، آیا اس سے طہر مراد ہے یا حیض ہے، اور اس میں 2 قول مشہور ہیں۔ امام مالک اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اس سے مراد طہر ہے، اور امام احمد سے صحیح روایت یہ ہے کہ اس سے حیض مراد ہے۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ کم از کم حیض کی مدت اور 2 حیضوں کے درمیان کم از کم طہر کی مدت میں اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کے مشہور مذہب کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور مذہب کے مطابق کم از کم حیض کی مدت 1 دن اور 1 رات، اور 2 حیضوں کے درمیان کم از کم طہر کی مدت امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 15 دن ہے، اور امام مالک کے اکثر اصحاب کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ اس کی کم از کم مدت 13 دن ہے، اور امام اسحاق کے نزدیک اس کی مدت 10 دن ہے۔ اور ابن القاسم نے امام مالک سے اسی قول کی روایت کی ہے، بس جس کے نزدیک الاقراء قروء سے مراد حیض ہے اور کم از کم طہر کی مدت 13 دن ہے، تو ان کے نزدیک 29 دن میں 3 حیض گزر سکتے ہیں۔ اسی طرح امام مالک اور امام احمد کے نزدیک 1 ماہ میں 3 حیض گزر سکتے ہیں، اس کا امکان ہے ان کے پاس۔ کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حیض کی کم از کم مدت 1 دن بھی ہے، یعنی اس اعتبار سے، اور طہر کی اقل مدت کم از کم مدت 13 دن ہے، یعنی 13 26 دن میں 2 طہر ہو سکتے ہیں، 1 مہینے میں 2 طہر اور 3 حیض، یعنی 29 دن میں ان کے پاس 3 حیض کا آنا ممکن ہے ان کے مذہب کے اعتبار، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے پاس۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے لیے 33 دن ضروری ہے۔ وقال عطاء اقرأها ما كانت وبه قال ابراہیم، اور عطا نے کہا کہ عورت کے حیض کی مدت وہی ہوگی جو پہلے ہوتی تھی۔ ابراہیم نخعی کا بھی یہی قول ہے۔ اس تعلیق کی اصل یہ حدیث ہے۔ ابن جریج عطا سے روایت کرتے ہیں کہ مستحاضہ اپنے حیض کے ایام کی مدت میں نماز نہیں پڑھے گی۔ وقال عطاء الحیض یوم الی 15، اور عطا نے کہا حیض کی مدت 1 دن سے 15 دن تک ہے۔ اس تعلیق کی اصل یہ حدیث ہے۔ عطا نے کہا اکثر حیض کی اکثر مدت 15 دن ہے۔ یہ روایت سنن دارقطنی میں موجود ہے، سنن بیہقی میں موجود ہے۔ حیض کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کے بارے میں مذاہب ائمہ کا اختلاف کیا ہے، اس کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔
علامہ شمس الدین عبد الرحمن بن محمد بن قدامہ الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مذہب یہ ہے کہ کم از کم حیض کی مدت، حیض کی کم سے کم مدت 1 دن اور 1 رات ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن ہے، اور یہ عطا بن ابی رباح اور ابو ثور کا مذہب ہے۔ اور امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ کم از کم مدت 1 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 17 دن ہے۔ الخلال نے کہا ہے، یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کم از کم مدت 1 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن ہے، اور اقل اور اکثر مدت میں امام شافعی کا مذہب بھی اسی طرح ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دونوں شاگردوں کا مذہب یہ ہے، یعنی صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، کیونکہ حدیث میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت۔ اس حدیث پاک میں معذور افراد کے وضو کا حکم بتایا گیا، جیسے کوئی خاتون اگر مستحاضہ اگر ہے تو نماز کا وقت جب شروع ہو داخل ہو تو وہ وضو کر لے، اور نماز کا وقت جب تک رہے گا اس کا وضو باقی رہے گا، اگرچہ کہ استحاضہ اس کا جاری رہے۔ تو اس حدیث میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ ام حبیبہ 7 سال تک مستحاضہ رہیں، فَأَمَرَهَا، بس وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں سوال کی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، فَأَمَرَهَا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ ایک رگ کی وجہ سے یہ خون بہتا ہے، یہ رگ کا خون ہے، یہ کوئی یعنی ناپاک نہیں ہے، یہ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ، یعنی یہ حیض کا خون نہیں ہے، حیض کا خون ناپاک ہے، استحاضہ کا یہ جو خون ہے اس کی وجہ سے عورت ناپاک نہیں سمجھی جائیں گی بلکہ اس پر نماز فرض رہیں گی۔ اب فکانت تغتسل، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے لیے وضو فرماتی تھی۔ اس حدیث میں مستحاضہ کے نام کے بارے میں ائمہ حدیث کا اختلاف، یعنی جو مستحاضہ عورت حضور سے سوال کی تھی ان کا نام کیا تھا، اس کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے۔ علامہ زین الدین عبد الرحمن بن شہاب ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں مستحاضہ کے نام کے بارے میں اختلاف، اکثر محدثین کی روایت میں ان کا نام ام حبیبہ ہے اور بعد نے کہا وہ ام حبیبہ بنت جحش ہے۔ امام مسلم کی روایت حدیث نمبر 740 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمشیرہ نسبتی تھی۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کا 7 سال خون جاری رہا، یعنی استحاضہ کی حالت میں رہی۔ امام ابو داؤد الطیالسی نے ابن ابی ذئب سے روایت کی، وہ زہری سے روایت کرتے ہیں کہ یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان کو زینب کے نام میں وہم ہوا ہے۔ امام ابو داؤد اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ کہ حضرت ام حبیبہ بنت جحش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یعنی ان کے استحاضے کا معاملہ یہ جاری رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کریں۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں اس حدیث کو امام ابو داؤد الطیالسی نے روایت کیا ہے، میں نے اس حدیث کا ان سے سماع نہیں کیا، یعنی نہیں سنا۔ انہوں نے سلیمان بن کثیر سے یہ روایت کی، وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں، عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت زینب بنت جحش کو استحاضہ ہو گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نماز کے لیے غسل کرو، اور حدیث بیان کی۔ امام ابو داؤد نے کہا اس حدیث کو عبد الصمد نے سلیمان بن کثیر سے روایت کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرو، اور امام ابو داؤد نے کہا یہ عبد الصمد کا وہم ہے اور اس میں قول ابو الولید کا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے عمرہ سے روایت کیا ہے، عمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمشیرہ نسبتی تھی کا 7 سال سے استحاضہ ان کا جاری تھا، یعنی 7 سال تک یہ استحاضے کی بیماری میں رہی تو آپ نے فرمایا یہ حیض نہیں ہے، رگ کا خون ہے، تم غسل کر کے نماز پڑھو۔
امام مالک نے زینب بنت ابی سلمہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت زینب بنت جحش جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کا خون جاری تھا اور وہ غسل یعنی ان کو استحاضے کی بیماری ہو گئی تھی اور وہ غسل کر کے نماز پڑھتی تھی۔ حافظ ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن عبد البر مالکی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اسی طرح یحییٰ وغیرہ نے اس حدیث کو امام مالک سے موطا میں روایت کیا ہے اور یہ امام مالک کا وہم ہے، کیونکہ حضرت زینب بنت جحش حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نکاح میں بالکل نہیں تھی، وہ پہلے سے حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی، پھر ان کے طلاق دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی وہ حضرت ام حبیبہ بنت جحش تھی۔ یہ تین بہنیں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ اور حضرت حمنہ بنت جحش جو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے نکاح میں تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ ان تینوں کو استحاضہ آیا تھا اور دوسرا قول یہ ہے کہ صرف حضرت ام حبیبہ اور حضرت حمنہ کو استحاضہ آیا تھا۔ اب یہاں پر ایک تفصیلی مضمون الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ باب نمبر 26 اور حدیث نمبر 327 کی تشریح اور تفصیل مکمل ہو چکی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ سنن دارقطنی میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 835۔ امام مالک نے کہا کم از کم حیض کی کوئی حد نہیں ہے، وہ 1 ساعت بھی ہو سکتی ہے۔ امام مالک کے پاس 1 ساعت بھی کم از کم مدت ہو سکتی ہے۔ وقال معتمر عن ابیہ سألت ابن سیرین عن المرأة تردم بعد قرئها ب5 ایام قال النساء اعلم بذلك۔ حدیث نمبر 325۔ حدثنا احمد بن ابی رجاء قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا قال سمعت هشام بن عروة قال اخبرني ابي عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة فقال لا ان ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيزين فيها ثم اغتسلي وصلي۔ وقال معتمر، اور معتمر نے کہا، معتمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن سیرین سے اس عورت کے متعلق سوال کیا جو طہر کے 5 دنوں کے بعد بھی اگر خون کے آثار کو دیکھے تو اس کا کیا حکم ہے۔ انہوں نے کہا عورتیں اس کو اچھی طرح جانتی ہیں اس مسئلے کو۔ محمد بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں معتمر نے حدیث بیان کی، معتمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ حسن سے روایت کرتے ہیں کہ جو عورت طہر کے دنوں میں، طہر کے ایام میں خون دیکھ لے، انہوں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھے، اور ابن سیرین نے کہا کہ اس مسئلے کو خواتین زیادہ بہتر جانتی۔ حدیث نمبر 325۔ حدثنا احمد بن ابی رجاء، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو احمد بن ابی رجاء نے یہ حدیث بیان کی۔ قال، انہوں نے کہا حدثنا ابو اسامہ، احمد بن ابی رجاء نے کہا کہ ہم کو ابو اسامہ نے یہ حدیث بیان کی۔ ابو اسامہ نے کہا سمعت ہشام بن عروہ، میں نے ہشام بن عروہ کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ قال، انہوں نے کہا اخبرنی ابی، ہشام بن عروہ نے کہا کہ مجھ کو میرے والد نے خبر دی، یعنی عروہ نے، عن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں، ان فاطمہ بنت ابی حبیش، ان کے فاطمہ بنت ابی حبیش نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مسئلہ پوچھا۔ قالت، انہوں نے کہا انی استحاض، یقیناً میں استحاضے کی حالت میں رہتی ہوں، فلا اطہر، بس میں پاک نہیں ہوتی، افادع الصلاۃ، کیا میں نماز چھوڑ سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ ان استحاضہ، اس کی بہت تفصیل اس سے پہلے مفصل کئی بار گزر چکی ہے۔ استحاضہ کیا ہے اور حیض کے معنی کیا ہے، نفاس کے معنی کیا ہے۔ قالت انی، یعنی اس کیفیت میں، اس حالت
قالت انی استحاض فلا اطہر افادع الصلاۃ فقال لا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ان ذلک عرق، یعنی حالت استحاضہ میں نماز معاف نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ استحاضہ کا جو خون ہے یہ ناپاک نہیں ہے، ولیکن دعی الصلاۃ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نماز چھوڑ دو اتنے دن جس میں تم کو حیض آتا ہو، یعنی حیض کے جو دن متعین ہیں تمہارے مقرر ہیں ان دنوں میں تم نماز نہ پڑھو، اس کے بعد بھی اگر یہ کیفیت اگر جاری ہے تو وہ حیض نہیں ہے، استحاضہ ہے، تو تم اس میں غسل کرو اور نماز پڑھو۔ اس حدیث کی تشریح ہم نے حدیث نمبر 228 میں ہم اس کی تشریح بیان کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے، اہم ترین مسئلہ ہے کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جس عورت کا خون ابتدائے بلوغت سے ہی مسلسل جاری ہو، یعنی اگر کوئی وقت بلوغ سے ہی اگر مسلسل اس چیز میں اگر مبتلا ہو، وہ حیض کے ایام کا کس طرح تعین کرے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہر مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کو حیض قرار دے گی اور باقی 20 دن طہر کے قرار دیں گی اور باقی 20 دنوں میں نماز ادا کرے گی۔ باب نمبر 25، باب السفرۃ والقدرۃ فی غیر ایام الحیض، حدیث نمبر 326۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد عن ام عطیہ قالت كنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ شیئا۔ باب نمبر 25، اب یہاں پر طہر اور حیض کا فرق بتایا جا رہا ہے کہ غیر ایام حیض کے دنوں کے علاوہ میں اگر پیلا اور مٹیالہ رنگ اگر نظر آئے تو اس کا کیا حکم ہے۔ اس باب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ عورت غیر ایام حیض میں اگر پیلا اور مٹیالہ رنگ دیکھے تو وہ حیض نہیں ہے۔ اب اس میں شارحین اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حیض کے خون کے 6 رنگ ہیں، سیاہ، سرخ، پیلا، مٹیالہ، سبز اور خاکی۔ عمدۃ القاری میں اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ حدیث نمبر 326، حدثنا قتیبۃ بن سعید، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو قتیبہ بن سعید نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو اسماعیل نے یہ حدیث بیان کی، وہ ایوب سے روایت کرتے ہیں، وہ محمد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ام عطیہ سے روایت کرتے ہیں۔ ام عطیہ نے کہا ہم مٹیالے اور پیلے رنگ کو کچھ شمار نہیں کرتے تھے۔ جمہور علماء کا مذہب امام بخاری کے عنوان کے موافق ہے۔ ابن بطال مالکی فرما رہے ہیں، اس میں ائمہ کا جو اختلاف ہے اس کو ذکر کرتے ہیں۔ جمہور علماء کا مذہب امام بخاری کے عنوان کے موافق ہے۔ اکثر علماء نے کہا ہے کہ پیلا اور مٹیالہ رنگ ایام حیض میں حیض ہیں اور ایام حیض کے بعد وہ کچھ نہیں ہے۔ یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور سعید بن مسیب، عطاء اور حسن بصری اور ابن سیرین کا بھی یہی قول ہے۔ ربیعہ ثوری اور اوزاعی، امام اوزاعی، لیث، امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق اور امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے۔ اس میں دوسرا قول امام ابو یوسف کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیلا اور مٹیالہ رنگ حیض کی ابتدا میں حیض نہیں ہے اور حیض کے آخر میں حیض ہے، کیونکہ حدیث میں پیلا اور مٹیالہ رنگ خون کے آخری ایام میں خون ہے، حتیٰ کہ تم سفیدی دیکھ لو۔ اس میں تیسرا قول امام مالک کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مٹیالہ اور پیلا رنگ حیض ہے، خواہ ایام حیض ہو یا غیر ایام حیض ہو، اور یہ قول حدیث کے خلاف ہے۔ باب نمبر 26، باب عرق الاستحاضہ، حدیث نمبر 327۔ حدثنا ابراہیم بن المنکدر قال حدثنا معن قال حدثنی ابن ابی ذئب عن ابن شہاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ام حبیبة استحیضت 7 سنین فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فأمرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة۔
باب نمبر 20 استحاضہ کی رگ کا بیان۔ اس باب میں استحاضہ کی رگ کو بیان کیا گیا ہے، یعنی استحاضہ میں نماز معاف نہیں ہوں گی اور اس کی وجہ سے ناپاکی کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں نماز ادا کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ حدیث نمبر 327 حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ابراہیم بن منذر نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حدثنا معن نے ہم کو یہ حدیث بیان کی، قال معن نے کہا حدثنی ابن ابی ذئب ابن ابی ذئب نے ہم کو یہ حدیث بیان کی، عن ابن شہاب، وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں، ابن شہاب عروہ سے روایت کرتے ہیں، عروہ اور عمرہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال تک وہ مستحاضہ رہی، یعنی حالت استحاضہ میں رہی۔ استحاضہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض خواتین کو بیماری کی وجہ سے یا کوئی رگ یا رحم کی کوئی بیماری کی وجہ سے مسلسل خون جاری رہتا ہے تو اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال تک مستحاضہ رہی۔ فسألت رسول اللہ، بس وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کی، پوچھی عن ذالک، اس کے بارے میں۔ فامرها، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو غسل کرنے کا حکم فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ رگ کی وجہ سے ہی۔ فقال هذا عرق فكانت تغتسل، بس وہ غسل کرتی تھی ہر نماز کے لیے۔ تو اس فقہاء کرام اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ مستحاضہ عورت ہر نماز کے لیے غسل کرے، یہ مستحب ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ ہاں البتہ نماز کا جب وقت داخل ہو تو تازہ وضو کریں، اور جب تک نماز کا وقت باقی رہے گا وہ اس کا وضو باقی رہے گا۔